السلام علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ اقتدار کی آخری رات کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کیوں کھلی؟ بتیاں کیوں جلائی گئیں؟ قادیوں کی وین کیوں لائی گئی؟ پارلیمنٹ کو دباؤ میں کیوں رکھا گیا؟ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ان کے اقتدار کے آخری دن کی کہانی عمران خان صاحب کی زبانی سنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں، اور اس کہانی کا یقینی طور پر جو کلائمیکس ہے وہ پرانی کہانی کے کلائمیکس کا اینٹی کلائمیکس ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ ایک نئی صورتحال بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اس کہانی کو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس کہانی کو کس طرح جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، اور یہ جو آخری لمحات ہیں عمران خان صاحب کے ایوان اقتدار سے رخصتی کے اور اس کے بعد لینڈ کرنے کے بنی گالہ پر، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ اس رات بہت کچھ ہوا تھا، بلکہ سارا دن ہی بہت جو ہے وہ ایکٹیویٹیز رہی تھی، اور ان ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں بہت ساری کہانیاں بھی منظر عام پر آئی تھی۔ جو آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی سی نے بھی عمران خان صاحب کے اقتدار کی آخری رات کی ایک کہانی بیان کی تھی، اور اس وقت وہاں پر موجود کچھ اینکرز نے بھی اس کہانی کو بھی بیان کیا تھا اپنے طور پر، اور اسد قیصر صاحب اور قاسم سوری صاحب جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان کو بھی کسی قسم کی کچھ آوازیں آئی تھیں، اور انہوں نے بھی اپنے قریبی حلقوں کے اندر اس رات کی جو کیفیات ہیں، وفاقی کابینہ کی جو صورتحال ہے، اس حوالے سے مکمل بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی تھی، اور کچھ قطرہ قطرہ کر کے کچھ انفارمیشن پاس آن ہو رہی تھی۔ لیکن اب ون گو کے اندر اگر یہ کہانی منظر عام پر آئے گی تو پھر یقینی طور پر چند دن تک تو اس کہانی کے بہت زیادہ چس آئے گی، کیونکہ یہاں پر بہت ساری چیزیں انفولڈ ہوں گی، اور بنیادی طور پر یہ جو کہانی ہے اس کو منظر عام پر لانے کا جو تعلق ہے وہ ایک جانب پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے حوالے سے ہے، جو پنجاب کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو دباؤ میں لانے کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ پر لانے کے لیے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی تمام تر کوششوں کے باوجود گنجل کھل نہیں رہے، اور وہ چونکہ گنجل کھل نہیں رہے لہٰذا اس گنجلوں کو کھولنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور عمران خان صاحب اس وقت مریم نواز صاحبہ کے فارمولے کے اوپر مجھے عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ نے تو اس بات کا اظہار بھی کیا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا، بلکہ دو جملے اس حوالے سے ان کے بہت زیادہ مشہور ہیں کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اور دوسرا جملہ ان کا بہت زیادہ جو مشہور رہا وہ یہی ہے کہ جب تک مزاحمت نہیں ہوگی مفاہمت نہیں ہوگی، اور پھر مزاحمت کے بعد ہم نے مفاہمت ہوتے ہوئے دیکھی، اور اب عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم نے مفاہمت کرنی ہے تو اس کے لیے مزاحمت کو بھی کسی نہ کسی لیول پر لے کے جانا چاہیے، اور اپنی پاور اور ان کی پاور کے درمیان بھی کسی نہ کسی جگہ پر کوئی گنجائش کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اب عمران خان صاحب راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس اقتدار کے آخری دن کی کہانی کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے؟ اس کہانی کا سنانا یا اس کہانی کو لیک کرنا کیا پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور کیا مریم نواز فارمولے پر عمران خان صاحب جو عمل درآمد ہے وہ کر پائیں گے؟ اس صورتحال پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا نیوز کانفرنس کے نام پر، اور یہ دوسری مرتبہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو پلیکھا دیا کہ میرے سامنے جرنلسٹ بیٹھے ہیں، ادروائز ان کے سامنے بھی جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، کیمرہ لگا ہوا، میرے ساتھ میرے پروڈیوسر صاحب بیٹھے ہیں کیمرے کے پیچھے، اور اس بات کو سن کر وہ مسکرا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی تقریر کی ہے عمران خان صاحب نے، اور اس کے اندر ایک مرتبہ پھر انہوں نے 6 دن کا ٹائم مانگ لیا ہے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے یعنی 30 دن پہلے عمران خان صاحب 26 مئی کو جب لانگ مارچ لے کر اسلام آباد میں داخل ہوئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے 6 دن کا ہی ٹائم مانگا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 6 دن کے بعد میں دوبارہ آؤں گا اور پھر الیکشن کی ڈیٹ لے کے جاؤں گا۔ اور آج بھی جس وقت انہوں نے قوم سے خطاب کیا پریس کانفرنس کے نام پر یا نیوز کانفرنس کے نام پر، اس میں بھی انہوں نے اپنے احتجاج کی اگلی تاریخ کا جو اعلان کیا ہے وہ 6 دن بعد کیا ہے۔ اب یہ جو 6 دن کی کہانی ہے یہ بھی بڑی ایک عجیب و غریب ہے، اس کے اندر ایک مسٹری مجھے لگ رہی ہے، کیونکہ اگر ہم نمرولوجی کے حساب سے دیکھیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو نمرولوجی ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ ان کا تال میل ہے، لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے وہ کچھ جھول کھا گئے ہیں، کیونکہ 6 نمبر شیطان کا نمبر تصور کیا جاتا ہے، اٹ از کالڈ ڈیولز نمبر۔ اب اگر یہ ڈیولز نمبر ہے 6 تو پھر یہ جو کہانی ہے یہ کچھ تھوڑی سی مجھے الٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے خطاب تو کیا قوم سے، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ چیزوں کا اعلان بھی کیا، اس کے اندر انہوں نے اپنا اس خوف کا بھی اظہار کیا کہ جناب میں پاکستان سے بندے نہیں بلا رہا، میں لاہور سے بندے نہیں بلا رہا، میں جیلم سے بندے نہیں بلا رہا، میں گجرانوالہ گجرات سے بندے نہیں بلا رہا، اور یعنی یہ نہ ہو کہ آپ پھر لتر پریڈ شروع کر دیں۔ ان کا کہا کہ میں بندے بلا رہا ہوں بھائی، یہ صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے کال ہے، بڑی کلیئرٹی سے رانا صاحب سن لیں
یہ کال صرف اور صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے ہے. پرامن جلسہ ہوگا اور پریڈ گراؤنڈ میں ہوگا. اور آج سے 6 دن بعد یعنی ڈیولز نمبرز کے 6ٹھے دن انہوں نے یہ نیکسٹ سیٹرڈے کو انہوں نے پریڈ گراؤنڈ کے اندر جلسے سے خطاب کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ اگلے جلسوں کی تاریخ کا اعلان پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں کریں گے. انہوں نے یہ تو کہا کہ کراچی میں بھی جلسہ ہوگا, لاہور میں بھی جلسہ ہوگا, فیصل آباد میں بھی جلسہ ہوگا, ملتان میں بھی جلسہ ہوگا, پشاور میں بھی جلسہ ہوگا. اور جلسے کے لیے جو شیڈول ہے وہ اب اعلان کیا جائے گا اس کا. یعنی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کو اس وقت طے کر کے جو انہوں نے موجودہ حکومت سے تاریخ الیکشن کی لینے کے لیے کرنا تھا اور اسلام آباد میں آ کے دھرنا دینا تھا, لانگ مارچ اور دھرنا انہوں نے فولڈ کر کے طے کر کے رکھ دیا صندوق میں. اور ابھی اگلے 5 ہفتے یعنی یقینی ہفتے میں ایک ہی جلسہ کریں گے, وہ اگلے 5 ہفتے یقینی طور پر اب جلسوں میں گزریں گے. یعنی پورا جولائی جلسوں میں گزرے گا. اگست میں دیکھیں گے کہ اب ہم نے کون سا اس میں سے تیر نکالنا ہے, یا جلسوں میں سے نکلے گا یا یہ آخری دن کی کہانی سناتے ہوئے گزرے گا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے خطاب کا جو انہوں نے کیا ہے کل, وہ بنیادی طور پر تعلق رکھتا ہے جو حکومت کی طرف سے حالیہ ٹیکسیشن ہوئی ہے. جو ایک بجٹ کے بعد اگلا بجٹ پیش کیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے IMF کی ہدایات کے عین مطابق چھوڑ کے رکھ دیا انہوں نے, اس کے اوپر تنقید کی. اور یقینی طور پر تنقید ہی بندی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بندہ 50,000 روپیہ تنخواہ لے رہا ہے مہینے کی, وہ بیچارہ تنخواہ 50,000 روپے لینے کے بعد 2.5% اس کے اوپر ٹیکس بھی ادا کرے گا, سال کا تقریباً 12,500 روپیہ وہ ٹیکس بھی ادا کرے گا. اور اس کے یہ اس صورت میں ہے 50,000 روپیہ تنخواہ جب ہم نے بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں, جب ہم نے اب گیس کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں اور پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے پیٹرولیم پر جو ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی لگانا ہے, ہم نے اس کے اوپر سیلز ٹیکس بھی نافذ کرنا ہے, ہم نے اس کے اوپر 10% ریگولیٹری ڈیوٹی بھی لگانی ہے 1 جولائی سے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ 50,000 روپے کی تنخواہ والے نے بیچارے نے مہینے کا 1,100 روپیہ حکومت کو ٹیکس بھی ادا کرنا ہے. یہ اتنی عوام دوست قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں تو اس پر تنقید ہی بنتی ہے. اور عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک تنقید کیا. البتہ عمران خان صاحب تقریر کریں اور ہم جیسوں کے لیے کوئی نقطہ نہ چھوڑ کے جائیں گفتگو کے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا, کیونکہ عمران خان صاحب نے سب کچھ کرنا تھا لیکن اپریل میں کرنا تھا. انہوں نے مہنگائی کو کم کرنا تھا, اپریل میں کرنا تھا. انہوں نے قانون سازی کرنی تھی, اپریل میں کرنی تھی. انہوں نے اسٹرکچرل ریفارمز کرنی تھی, اپریل میں کرنی تھی. انہوں نے یہ غیر ملکی سازش کے اوپر تحقیقات کرنی تھی, تحقیقات کے لیے کمیشن کا اعلان کیا انہوں نے اپریل میں. یعنی جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ اپریل میں کرنا تھا. اور اسی حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مکمل طور پر پلان کر لیا تھا اور اپریل سے ہم نے اپنے اس ماسٹر پلان کے اوپر عمل درآمد کا آغاز کرنا تھا. اور اس کے نتیجے میں ہم نے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے 8,000 ارب روپیہ ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا. اور اس کے لیے ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ وہ ٹیکس ادا کریں. اور اس کے لیے ہم نے ایک خصوصی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم متعارف کرایا تھا. اور اس کے لیے ہم نے FBR کے اندر نئی وہاں پر کچھ چیزیں کی تھیں, نئے سافٹ ویئرس لائے تھے, نئے ہم نے ڈیٹا بیس بنانے کی کوشش کی تھی. مختلف چیزیں ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم متعارف کرانے کی بات کی ہے, اسی کے لیے عبدالحفیظ شیخ صاحب اس وقت احتساب عدالت میں پیشیاں بھگت رہے ہیں اسی کام کے لیے. یہاں پر کچھ جو ہے مالی لین دین کے ایشوز چل رہے ہیں, وہاں پر کچھ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر بھی عبدالحفیظ شیخ صاحب نے اپنے کسی مبینہ طور پر کسی دوست کی کمپنی کو یہ ٹھیکہ الاٹ کیا تھا, جس کے اوپر اب تحقیقات ہوئی. تحقیقات کے بعد ان کے نیب کے اندر ان کا یہ جو احتساب عدالت ہے وہاں پہ کوئی ریفرنس چل رہا ہے. اور اسی کے لیے وہ آئے بھی تھے اور وہاں پر آ کر انہوں نے راداری ضمانت بھی لی تھی اور پھر احتساب عدالت میں پیش بھی ہوئے تھے. یعنی جو کچھ کرنا ہے ہم نے اپنے اقتدار سے نکلنے کے اگلی طریقوں میں کرنا, تاکہ کوئی بندہ یہ کر ہی نہ سکے. کوئی بندہ پوچھے تو ہم کہیں یار ہم رہتے تو ہم کرتے نا, ہم رہے ہی نہیں. جب ہم رہے نہیں تو ہم اس بات کا جواب نہیں دے سکتے, لیکن جب رہے تب بھی ہم نے ایسی کسی بات کا جواب دینا پسند ہی نہیں کیا. نیب قانون پر انہوں نے بات کی, یقینی طور پر وہ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے کون سا انہوں نے بات نکالنی ہے. لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر کوششوں کے باوجود بات ان کی نہیں بن پا رہی.
کوشش کے باوجود نہیں بن پا رہی. اسٹیبلشمنٹ سے بنانے کی کوشش کی, نہیں بن پائی. بیانیہ بنانے کی کوشش کی, نہیں بن پایا. غیر ملکی سازش کا چورن بیچنے کی کوشش کی, شروع کے اندر تو وہ بہت بکا, لیکن اس کے بعد وہاں پر بھی اب تھوڑی سی ٹھنڈ آ گئی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کے حکیمی نسخوں کی وجہ سے تو بہت ہی زیادہ اس معاملے میں ٹھنڈ آ گئی, حتیٰ کہ خود عمران خان صاحب کو یہ کہنا پڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہ بھئی یہ راولپنڈی اسلام آباد کے لیے کال ہے, یہ باقی پورے ملک میں کسی جگہ سے کوئی بندے نہیں آئیں گے, یہ صرف اسی شہر کے لوگ آئیں گے. اور شاید ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں راولپنڈی اسلام آباد سے ہی 20 لاکھ بندے اکٹھے کر سکتا ہوں, تو باقی شہروں کے اندر میں نے کس طرح بندے اکٹھے کرنے ہیں یہ آپ سوچ نہیں سکتے. خیر, اس ساری کہانی کے اندر کوئی مقصد ابھی تک عمران خان صاحب کا پورا نہیں ہو سکا. البتہ آپشنز تو رہتے ہیں بندے کے پاس. یقیناً لاہور بھی آ جانا ہے انہوں نے, اور یہاں پر انہوں نے 4 کنونشنز کم جلسوں سے خطاب کرنا ہے. یقینی طور پر وہی باتیں کرنی ہیں جو انہوں نے کل اپنی نیوز کانفرنس کم قوم سے خطاب سے اندر کر دیا. اس کے اندر نئی بات تو کوئی یقینی طور پر نہیں ہوگی, ماں سے لوٹوں پر تنقید ہوگی. البتہ اس بات کا تو اب پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کچھ کہانیوں کو اب کھولنا ہے, کچھ چیزیں ایسی کرنی ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ آئے. اور اس کے لیے پہلے فیز کے اندر وہ تمام داستان جو عمران خان صاحب کے اقتدار کی آخری رات تھی, جب رات 12 بجے سپریم کورٹ کی بتیاں جلیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی اور پریزیڈنٹس وین جو ہے وہ آ کے پارلیمنٹ بلڈنگ کے سامنے آ کر رک گئیں, کھڑی ہو گئیں. پھر عمران خان صاحب نے ڈائری اٹھائی, ہیلی کاپٹر میں بیٹھے بنی گالا چلے گئے. لیکن وہاں پر کچھ ہیلی کاپٹر بھی آئے تھے, کچھ اس قسم کے سین وہاں پہ پتہ چلے تھے. اب وہاں پر کیا کیا کچھ ہوا, عمران خان صاحب کی کابینہ کے آخری اجلاس جو انہوں نے اچانک بلایا تھا رات 9 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں, اس کے اندر کون سے فیصلے کیے گئے تھے, اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال تھی. عمران خان صاحب سے سارا دن لوگ رابطے کرتے رہے, وہ لوگوں نے عمران خان صاحب کو کون کون سی باتیں بتائی تھیں, کون کون سے مشورے دیے تھے, سیف ایگزٹ کے بارے میں ان کو کیا پلان دیا گیا تھا. پھر عمران خان صاحب کی طرف سے آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, وہاں سے کیا جواب آیا تھا. بلاول بھٹو صاحب کو کون سا پیغام دیا گیا تھا, مسلم لیگ نون کو کون سا پیغام دیا گیا تھا. اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ یہ باتیں اب لوگوں کو بتائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو بتائیں کہ جناب یہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر جو پاور سینٹر ہے وہ کس طریقے سے حکومتوں کو ناکام کرتا ہے. اور اس حوالے سے ایک سٹوری اگرچہ شائع ہوئی تھی اگلے ہی دن BBC.com پر, اور وہاں پر کچھ یہ اس آخری رات کی سٹوری بیان بھی کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ وہاں پر کیا کیا ہوا, اور وہاں پر کچھ تھپڑوں کی گونج کے حوالے سے بھی بات چیت چلی تھی. لیکن اس کے بعد ISPR نے اس خبر کی تردید کر دی تھی. انہوں نے کہا جی نہیں, کچھ ایسا واقعہ نہیں ہوا, عمران خان صاحب آرام سکون سے چلے گئے تھے, یہ تھپڑ تھپڑ والی بات بالکل غلط ہے. اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں. اب بنیادی طور پر اس ساری کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھے. اسٹیبلشمنٹ, عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں لوگ پاکستان کے عوام ایٹ لارج اس کو بائی کر لیتے ہیں, اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. ان کا یہ موقف کچھ غلط نہیں ہے, خاص طور پر ہماری آج کی جنریشن جو کرٹیکل ویوز نہیں رکھتی, جو اینالائز نہیں کر سکتی, وہ صرف ٹویٹر فیس بک پر چلنے والی ہر پوسٹ پر اندھا دھند یقین بھی کر لیتی ہے, اس کو آگے بھی پھیلا دیتی ہے. ان لوگوں کو وہ یقینی طور پر اٹریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ سب کو ایک وقت میں الو نہیں بنا سکتے, سب کو ایک وقت میں آپ جو ہے نا بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے, اور ہوتے بھی نہیں ہیں. لہٰذا یہ ان کا نیریٹو بیچنے کا پلان ہے. اور بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان کا مزاحمتی موڈ میں آنا بڑا ضروری ہے. اگر مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی لائن کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی, یا اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی تھی, یا اس نے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ یار اب ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کنفرنٹریشن ختم کرنی چاہیے, تو اس کے لیے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اپنائے گئے دو سلوگنز نے بہت کام کیا تھا, پاور ٹاکس ٹو پاور, اور مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اب اس کے لیے انہوں نے اپنا بیس بھی بڑھایا, اور شہباز شریف صاحب کے ذریعے سے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی انہوں نے بڑی زبردست گیم کھیلی, اور اس گیم کے انہوں نے نتائج بھی حاصل کر لیے. عمران خان صاحب اگر مزاحمتی موڈ میں جائیں گے, اگر وہ بیڈ کاپ بنیں گے, تو ان کے لیے گڈ کاپ کون ہوگا؟ کیونکہ اگر عمران خان صاحب بیڈ کاپ بنیں گے تو پھر ان کو اپنی پارٹی سے کسی شاہ محمود قریشی صاحب کو یا کسی اور کو, اسد عمر کو
گڈ کاپ بنانا پڑے گا. اور پھر بیڈ کاپ اقتدار میں نہیں آتا ایسی صورت میں گڈ کاپ ہی اقتدار میں آئے گا. اگر عمران خان صاحب بیڈ کاپ بنیں گے تو پھر شاہ محمود قریشی یا اسد عمر صاحب میں سے کسی کی لاٹری لگ جائے گی, اور یہ قیمت عمران خان صاحب ادا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہوں گے. لہٰذا کہانی کو ریلیز کرنے سے پہلے کانسیکوینسز پر عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر سوچ لینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس چکر کے اندر وہ ایک نیا وزیر اعظم, نیا بزار کھڑا کرنے کی کوشش کرے اور پتہ چلے بعد میں جماعت بھی ہاتھ سے نکل گئی, وزارت عظمیٰ بھی ہاتھ سے نکل گئی, اور پھر بنی گالا ہی رہ گیا باقی, اور پھر ڈیول نمبر 6 ہی ان کے پلے میں رہ جائے گا. کیونکہ یہ اس وقت جو ڈیول نمبر کی گیم عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں یہ بھی کچھ زیادہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.